السلام علیکم۔ نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا، کبھی ہمدرد نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے صرف اور صرف قبر کی آگ ہے، ایسی آگ جس سے کوئی بچا ہی نہیں سکے گا آپ کو۔ وہ نامحرم خود بھی نہیں جس کے لیے آپ اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہیں، خود کو ایسی آگ سے بچائیں۔ زنا کا رستہ، نامحرم سے دوستی سراسر گمراہی کا رستہ ہے۔ بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف ہی بلاتا ہے، مگر کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کو کچل دیا، اپنے نفس کے غلام نہیں بنے بلکہ اپنے نفس کو اپنا غلام بنایا ہے۔ نفس کو مارے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، کہ اللہ معاف کرے ہمارے آس پاس قریب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو ان کاموں میں ملوث ہیں، اگر آپ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں تو اللہ سے اپنی ان تمام کاموں کے لیے معافیاں مانگے، اللہ سے اپنی ان تمام چیزوں کے لیے توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹ کر واپس آئیں۔ یہ ایک انتہائی بری چیز ہے، جب آپ کو اس کی عادت لگ جاتی ہے تو آئی تھنک سو کہ یہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر ان کے معاشرے میں ان کے آس پاس کی ماں بہنیں بھی ان کے لیے سیف نہیں ہوتی، وہ ان کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ خدا را اگر آپ بہن ہیں یا بھائی ہیں، کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو ان کاموں میں ملوث ہے، یہ چھوڑ دیں۔ یہ سراسر گمراہی کا رستہ ہے۔ شیطان تو آپ کا دوست بن گیا ہے اگر آپ نے ان کاموں کو چن لیا ہے اور اللہ کو بھول گئے ہیں۔ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ خدا را ان کاموں میں صرف اور صرف عذاب ہے، عذاب، اللہ کا عذاب، جو کہ اگر اللہ آپ کو عذاب کی ایک چھوٹی سی جھلک بھی دکھا دے نا، آپ ڈر جائیں۔ آپ کہ یا اللہ ہم تو سجدوں سے ہی نہ اٹھیں، آپ لوگ تو ڈر کے ہمارے نا سجدوں سے ہی نہ اٹھیں، جائے نماز بچھائے رکھیں آپ۔ اتنا دردناک عذاب ہے پھر اللہ کا۔ اور جب اللہ بخشنے پہ آتا ہے تو 1000 گناہ لے کر بھی جاؤ نا تو پھر بھی بخش دیتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا نا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو نا، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو یقین، یہ بے چینی نہیں، تمہیں یہ جو چیزیں ستاتی ہیں، یہ بے چینی، تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے نا۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو نا اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے ہی نہیں ہو کہ زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن کے دیکھو، اس کی ایک بار سن لو، کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہ سے سمجھو، وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو سب سے عزیز ہوتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کی خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے نا، بس اس کی آخرت دنیا سب سنور جاتی ہے۔ وہ بندہ دنیا کا لکی انسان ہوتا ہے جو کہ اپنی دنیا، اپنی آخرت صرف اور صرف اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ پوری دنیا ایسے گزارتا ہے جیسے ابھی اس کا ابھی ٹائم آنے والا ہے، ابھی دنیا ختم ہو جائے گی اور بس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس بنا پر وہ زندگی کو بسر کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہاری چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا کریم نہیں ہوتے، اس طرح جس طرح تم دوران سجدہ اس کے قریب ہوتے ہو۔
اور تم اپنے رب کو اتنا قریب کر جاؤ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تم اللہ کے قریب ہوتے ہو، سجدہ کرتے ہو، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اگنور کر دے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو مانتا ہے، دیکھتا ہے اس کو کہ وہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وہ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں آپ نے اپنے مائنڈس کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کی سچی دعائیں، آپ کا تہجد میں اٹھنا، آپ کا 5 وقت نماز ادا کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا، رویہ آپ کا اچھا، میں کہتی ہوں آپ لوگوں نے اپنی آخرت کو سیٹ کر لیا ہے دنیا میں ہی رہتے رہتے۔ آپ آج سے عہد کریں، اگر آپ لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، نہیں پڑھے، آج اس ویڈیو میں میرے سے وعدہ کر کے جائیں کہ آپ آگے غلطی سے بھی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، جان بوجھ کے کبھی بھی آپ اپنی نماز کو ڈیلے نہیں کریں گے۔ آج آپ تمام لوگ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ اللہ کی راہ میں لگ جائیں گے۔ آپ لوگوں کی باتوں سے اپنے دل کو دکھائیں گے نہیں، آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو ترک نہیں کر دیں گے، لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑیں گے نہیں، ان لوگوں کو بھی سبق دیا کریں، ان لوگوں کو بھی سمجھایا کریں، دین کی راہ پہ لگایا کریں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔